ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی اہم تحریر جو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ گشت کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تحریر اب سے 22 سال پہلے ہی لکھی گئی ہوگی۔ آج کے دن کے لیے وہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 2021 کا جو سال ہے اس کا اختتام ہے، اس کی آخری تاریخ ہے۔ کل سے ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ اسی کے حوالے سے میری یہ سمجھ میں آیا کہ شاید یہ تحریر جن حضرات نے بھی اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا ہے، اس کا یہی مقصد ہے اور بہت ہی اہم تاریخ ہے۔ یہ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب کے حوالے سے ہے۔ تحریر کیا گیا ہے کہ 22 سال بعد پھر سے انگلش تاریخ اور دن نے ایک بار انگڑائی لی۔ آپ 22 سال پہلے تاریخ کے کیلنڈر اور ماضی کے صفحات کو پیچھے پلٹیے گا تو یہی جمعہ کا دن، آج جمعہ کا دن ہے، تو یہی جمعہ کا دن اور 31/12/1999 کی تاریخ ملے گی۔ اسی دن حضرت علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب مسلسل امراض کے حملہ، پیرانہ سالی، دوستوں کے وفات کے حزن و ملال، اپنوں کے جدائی کے درد و الم اور ضعیف العمری کے سبب تھک کر نڈھال ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1 مہینے سے آپ کا علاج و معالجہ چل رہا ہے، طبیعت سنبھل رہی ہے۔ یہ تحریر بتا رہی ہے کہ تقریباً یہ اب سے 22 سال پہلے ہی تحریر کی گئی ہے، جس وقت حضرت والا حیات ہے اور طبیعت علیل تھی، سنبھل کر بگڑ رہی ہے۔ اسی شکستہ حالت میں اپنے قرابت داروں اور اپنی محبت کے ماروں کی تعزیت بھی کر رہے ہیں، تراویح بھی سن رہے ہیں، ذکر و فکر اور دین متین پر استقامت کی تلقین بھی کر رہے ہیں، اپنے جانشینوں کے لیے صحیح راہ کا تعین بھی کر رہے ہیں۔ اس مسلسل ناتوانی کے باوجود آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ وہی معمولات زندگی ہے جس پر آپ بچپن سے آپ عمل پیرا ہیں۔ آج بھی حسب معمول سحری کر کے مسجد گئے، نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی، بعدو آپ نے اشراق کی نماز ادا کی، پھر آپ مسلسل تلاوت یاسین کر کے اپنے مقربین مرحومین کا نام لے لے کر ایصال ثواب کیا۔ پھر آپ نے اس سخت ٹھنڈی اور کوہرا پن کے باوجود غسل کیا اور پھر یاسین کی تلاوت میں مشغول ہو گئے، لگاتار تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ 11:45 میں مولانا علی میاں ندوی صاحب اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب 20ویں صدی کے ان اشخاص مقدسہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے علم و فضل، صلاح و تقوی، بزرگی و طہارت، سنجیدگی و متانت، مقبولیت و محبوبیت، شہرت و عزت، خلوص و للہیت، قرآن سے تعلق، حدیث سے الفت، سیرت رسول سے اپنائیت، طریقہ صحابہ و تابعین سے انسیت، بزرگان دین سے قربت، مساجد و مدارس کی خدمت، دین الہی کی طرف دعوت، دین کی خدمت، رد بدعت میں شدت، حق کے سلسلے میں نظر کی حدت، غلط روش سے نفرت، فروغ انسانیت کی پہم محنت، مسلسل فلاح انسانیت کے لیے جد و جہد اور حرکت، پے در پہ انسانوں کی نصیحت، تاریخ و ادب میں بے مثال مہارت، تصنیف و تالیف کی بے نظیر انفرادیت، علمی اسفار کی کثرت، طلبہ کی ذہن سازی کی بے پناہ صلاحیت اور مردم کاری کی لامتناہی قابلیت کی بنا پر وہ بلند اور اعلیٰ مقام و مرتبت حاصل کی جس کا تصور بھی عام آدمی کو مسلسل تفکر و تدبر پر مجبور دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ شخص
اور شخصیت کے درمیان کتنے دشوار گزار مراحل اور پرخار وادیاں ہیں، یا پھر کون شخص کتنے کارناموں کی وجہ سے شخصیت بنتا ہے، کتنے مجاہد اور ریاضات پڑھتی ہیں، کتنے علماء سے دعا کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے اسفار کی حاجت ہوتی ہے، کتنی تلاوت قرآن کرنی پڑتی ہے، کتنی تہجد کی نماز اور کتابوں کے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جو بھی تعریف کی جائے، جتنے بھی مراحل آ جائیں، اگر علی میاں ندوی صاحب کو اس تعریف کے پیمانے سے ناپیں گے تو وہ تو ہر اعتبار سے ہر شے میں کھرے اتریں گے۔ وہ اپنے لامحدود خدمات، کمالات و امتیازات اور خصوصیات کی وجہ سے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہیں کہ ان کے ہر کمال و امتیاز دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت صرف اسی فیلڈ کے آدمی ہیں۔ مطالعے کی سرگزشت ہو یا درس کی مشغولیت، سفر کی کثرت ہو یا تقریر و خطابت، طلباء کی درست رہنمائی ہو یا اساتذہ کی صحیح ہدایت، حدیث کا درس ہو یا قرآن کریم کے معانی و بلاغت، دوسروں کی دلجوئی ہو یا اپنوں کے ساتھ ملاطفت، آپ ان میں کوئی بھی گوشہ مطالعے میں رکھیے، آپ کو یوں معلوم ہوگا کہ حضرت کو صرف اور صرف اسی ایک خاص باب سے تعلق رہا ہے، حالانکہ حضرت ہر ایک باب میں باکمال ہیں۔ یہ ایک تحریر تھی جو مجھے بہت پسند آئی اور حضرت والا کی یاد تازہ ہو گئی۔ میں بھی دعا گو ہوں اور ہم سب دعا گو ہیں کہ حضرت والا کو اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ درجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اہل اسلام کو حضرت والا کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو دبانا نہ بھولیں اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔